فرما رہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو آگے جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو اوپر تھوڑا سا کنڈیشن جو ہے اللہ کے آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے بہت ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اس کے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر گئے. وہاں کچھ معاملات پیش آئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. تو کیا پس منظر ہے؟ اگر مختصراً بیان کر دیں تو پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اصل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے صحیفے لینے کے لیے اس وقت میں انہوں نے جو ہے بچڑے کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا. تو اس پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے تھے. انہوں نے صحیفے توڑ دی. پھر سے ان کو یہ ہوا کہ کوہ طور پہ جانا ہے اور صحیفے لینی. لیکن ساتھ میں یہ تھا کہ جو ویسے وہاں پر جو قتل کیا گیا تھا جنہوں نے ایکچوئل کام کیا تھا اور اس میں یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام ہونے دیا اور کچھ کہا نہیں. ایسا کچھ تفاصر میں ایسے لوگوں کو 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے وہاں پر معافی مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ہم نے نا اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا 70 لوگوں کا نا آج ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہ وہ 70 لوگوں کے ساتھ گئے تھے. یہاں تو لکھا ہے باقاعدہ 70 رجلا. ہاں میرا وہ بتا رہا ہوں. نظر نہیں گئی ہوگی وہاں پر کبھی. اور کوئی اس پر فلما اخذتهم رجفۃ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. پھر وہاں جب ان کو ایک اس نے پکڑ لیا رجفہ نے کڑک نے تو انہوں نے کہا کہ اے میرا رب اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کو بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا. تو تیرے اختیار میں تو اس وقت بھی تھا. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. کیا تو ہمارے ان چند بیوقوفوں نے جو یہ کام کیا ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء. یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. وتهدی به من تشاء. اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. تو اے میرا ہماری مغفرت فرما, ہم پر رحم کر دے اور تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے جو پھر کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یعنی یہ جو ہے کوہ طور پہ جانا موسیٰ علیہ السلام کا 2 بار تھا. یہ خاص طور سے اس میں ایک بار جب گئے تو اس میں معاملہ یہ ہوا کہ پہلے پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے کیسے؟ تو کہا کہ اجلت الیک ربی لترضیٰ. اور پھر موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے پیچھے تیری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے, اس نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام گئے. اس کے بعد پھر 70 آدمیوں کو لے کر پھر آئے ہیں اور جب آئے ہیں تو ان کو ایک کڑک نے گھیر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. کہ ہمارے رب ہمارے لیے دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بلا شبہ ہم نے تیری طرف متوجہ ہوئے. دنیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ جو زمان و مکان جو ہے دارالعمل. ٹھیک ہے. دنیا کے لغوی معنی کیا ہے؟ قریب کی چیز. ٹھیک, بہت اچھا. آگے آگے چلنے والی چیز نہیں. آگے آگے چلنے والی چیز سے نہیں. پھر اگر پیچھے ہے تو دنیا آگے نہیں, ان معنوں میں وہ آگے پیچھے نہیں ہے. دارالعمل والی جگہ. ہاں دارالعمل تو ٹھیک ہے. یہ تو دنیا چونکہ ہم اس زمان و مکان میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالعمل کہا ہے, تو دنیا کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک بتایا کہ قریب قطوفها دانیہ, اس کے خوشے جو ہے وہ قریب ہوں گے. ایک اور معنی ہوتے ہیں دنیا کے ادنا.
حقیر. نقد نہیں, ادنا کے معنی اور دنیا کے معنی نقد نہیں ہے. ادنا جانتے ہیں نا, ادنا ہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں, ادنا عربی میں دونوں اس میں آتا ہے. ادنا کا مؤنث دنیا ہے, اعلیٰ کا مؤنث علیا ہے, ادنا کا مؤنث دنیا ہے, اسفل کا مؤنث سفلا ہے. تو ادنا کے جو مؤنث ہے وہ دنیا ہوتی ہے, اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں. قریب کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور حقیر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یار یہ شخص بڑا ہی دنی الفطرت ہے. دنی کہتے ہیں حقیر کو. تو دنیا میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے معنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے حقارت رکھی ہوئی ہے. اور جی کہاں سے آیا یہ چیز حقیر اور یہ ادنا یہ دنیا قرآن کی جو آیت سے جو ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. ثم دنا پھر وہ قریب ہوا. دنا کے معنی قریب ہونا, او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب. تو ادنا کے دونوں معنی آتے ہیں, قریب کے بھی, زیادہ قریب کے بھی, اور حقیر زیادہ حقیر کے بھی. دنا یدنو, دنے یا یدنو, یہ دونوں مادے سے آتا ہے. ایک سے حقارت کے معنوں میں آتا ہے, ایک سے قربت کے معنوں میں آتا ہے. زیادہ قریب کس کے, زیادہ قریب کس کے ہو سکتے, سمجھا نہیں؟ قریب کس کے, جیسا میں ان کے قریب ہوں تو قریب مطلب آیا دنیا کا قریب, تو کس کے قریب ہے؟ کتنا ڈسٹینس پوچھ نہیں, دنیا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو قریب ہو. اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ثم دنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے. فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا, فاصلہ 2 کمانوں کا تھا یا اس سے بھی کم. معراج کا سورہ نجم کی آیت ہے نا ایک. تو اس میں دیکھیے آپ ایک ہی آیت میں اس میں دنا بھی استعمال کیا ہے, ادنا بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اسی سے دنیا بنا ہے. ادنا کا مؤنث دنیا ہوتی ہے. حسنات کے جی مطلب روح ورڈ ہے کیا؟ جی ادنا روح ورڈ ہے جس سے دنیا بنا. دنا, دنا دال نون یہ. جی اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا تو مجھے حاضر ہی سمجھ, مطلب حاضر ہی میں سمجھا. اس دنیا سے ہاں. اس والا جو ورڈ ہے ہاں وہ اسپیشلی دنیا کے لیے استعمال کیا گیا. ہاں ہاں. دنیا اور آخرت سمجھ میں آیا, لیکن وہ اس دنیا کا مطلب کیا کہنے والی چیز ہے یا ایکچولی اس کا کچھ نہیں, کہنے والی چیز ہے. مطلب وقت لنا فی حاضر دنیا, اس دنیا میں جہاں ہم ہیں اس وقت. حسنہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھلائی, بالکل صحیح. اور خیر, بالکل صحیح. احسان تو ایک آگے کی چیز ہے. اسی سے ہے, کرنے والا اسی سے بنتا ہے, آگے چل کے وہ ہے. حسناتن کہتے ہیں ہر وہ بھلائی جو انسان کو ملے, چاہے وہ جسمانی طور پہ حاصل ہو, چاہے وہ روحانی طور پر حاصل ہو, جس سے اس کو مسرت ملے, خوشی ملے, وہ چیز حسنہ کہلاتی ہے. مادی بھی ہو سکتی ہے, غیر مادی بھی, جسم کو ملے مادی ہوگی, روح کو ملے غیر مادی ہوگی, روحانی ہوگی. تو جس سے اس کو جو ہے وہ خوشی ملے, وہ چیز اس کے لیے حسنہ ہے. حسن اس کو محسوس کیا جاتا جس کو محسوس کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی الآخرہ, موسیٰ السلام کی دعا یہ کہ اس دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں. آخرت کے معنی کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے, موت بعد زندگی آخرت ہے, ٹھیک ہے. حضرت ایک بڑے معنی اس میں یہ اس کا یہاں پہ حساب کتاب مطلب جو جزا, سزا اور جزا. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آخرت کے معنی ہوتا ہے جو بعد میں آئے. اول آخر جو بعد میں آئے. آخر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا, ہاں, اور آخر کے معنی ہوتے ہیں
جو بعد میں ہے. اچھا یہاں پر ایک تھوڑا جی سوال ہے. جی جی اب سکھایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ. اب ہم جب تھوڑا دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت وغیرہ لیکن لوگوں نے دنیا کو زیادہ مانا نہیں. ایک ہی دعا ہے پورے اس میں ایک ہی دعا مل گئی باقی کدھر بھی سورہ بقرہ میں سورہ جی بقرہ جی میں جی اور بھی یہ کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ دنیا بھی مانگو خیر بھلائی کرتی ٹھیک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت سے زیادہ فوکس آخرت کی رہا. نہیں یقیناً زیادہ فوکس آخرت ہی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہیں مانگی ہوگی؟ مانگی ہے دنیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اتنی زیادہ آفر تھی اللہ کی طرف سے کہ اس کو بیان کرنا اس سے باہر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. یعنی آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. صحابہ کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیے فرق ایک ہے، دنیا کمانا یا دنیا مانگنا یہ غلط نہیں ہے اسلام میں، لیکن دنیا میں کھو کر رہ جانا، دنیا کا بندہ بن کے رہنا، دنیا اپنے اوپر سوار کر لینا، یہ اصل میں غلط ہے. اسلام اس کی تردید کرتا ہے. دنیا کمانے سے اللہ تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا ہے، نہ دنیا کمانے کے لیے وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے. لیکن دنیا کا معاملہ ایسا ہے نا کہ آدمی اگر اس میں الجھا اور ذرا بھی وہ چوکا، اس کے ذہن سے ذرا بھی بات وہ ہوئی، اوجھل ہوئی اس کی نگاہوں سے، تو شیطان اس کو اپنے پھندے میں گرفتار کر لیتا ہے. اسی لیے زیادہ فوکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ اسی لیے ملتا ہے، اس لیے کہ یہ تو سامنے ہے نا. انسان اس چیز دنیا کو محسوس کرتا ہے، تو جو چیز محسوسات اور حواس کے دائرے میں ہوتی ہے وہ اوجھل نہیں ہوتی آنکھوں سے. لیکن آخرت کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ حواس سے اوپر کی چیز ہے، وہ انسان محسوس نہیں کرتا ہے، تو اس لیے اس کو بار بار اس کا ریمائنڈر ہے. ہم اپنی زندگی میں اسی اس میں دیکھ لیں، آج کل روزمرہ کے اس میں روز و شب ہم دیکھیں اپنے دن و رات، تو آخرت کے لیے کتنا اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے ہر بار، اور دنیا کے لیے کچھ بھی فوکس نہیں کرنا پڑتا. ہم نکلتے ہیں تو اسی دنیا میں اپنی خوشگپیوں میں مشغول ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ اسی لیے بار بار فوکس اللہ کے رسول کی احادیث میں آخرت پر ملتا ہے. وہ ہے تو وہ جی ویسے ہی معاملہ ہے. اور کوئی سوال اس پر ہے؟ انا ہدنا الیک، بلا شبہ ہم تیری طرف متوجہ ہوئے. کیا ترجمہ کیا لوگوں نے اس کا؟ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. جی یہاں پر آپ سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں پر اللہ ہے. اللہ ہے. ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا. انا ہدنا الیک، ہم نے اے رسول اللہ تیری طرف ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے رجوع کیا. موسیٰ علیہ السلام. یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ ہدنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رجوع کرنا. ہمیں ہدایت دے دی گئی. ہم نے رجوع کیا. ہم نے رجوع کیا. آپ کیا کریں؟ خود نہ تو ہمیں آئے گا، ہاں خود سے ہدایت کے اس میں تو نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے، ہدایت بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ہدایت دے. ہو سکتا ہے. اور کوئی؟ سرنڈر کرنا. ٹھیک ہے. علامہ حمید الدین فرائی صاحب کہتے ہیں کہ یہود کا نام یہود اسی سے ہے. وہ کہتے ہیں انا ہدنا الیک، کہ ہم بحیثیت ایک امت کے ہمارا نام جو یہود ہے تو ہم تیری طرف متوجہ ہیں اللہ. یہ علامہ حمید الدین فرائی صاحب کی رائے ہے اس آیت کے ضمن میں. کہتے ہیں وہ تو یہودا کے نام سے یہود. وہ بالکل وہ آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا نام یہودا تھا، انہی سے جو نسل پھیلی وہ جو ہے یہود کے نام سے. فرائی صاحب کی یہ رائے ہے. انا ہدنا الیک میں وہ کہتے ہیں کہ ہادہ یہود و ہودن جو ہے یہ جو ہے وہ اسی سے ان کا نام یہود پڑا ہے. کہتے ہی نہیں نا. دے آر دا چوزن پیپل.
سوال یہ کہ یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی تھی؟ زلزلہ آیا تھا اس وجہ سے. زلزلہ تو آیا تھا، وہ تو جب گئے 70 آدمیوں کو لے کر تو آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا نا کہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حقیقت میں گنہگار ہیں، جس کی وجہ سے زلزلہ آیا، تو یہ دعا مانگی. ٹھیک، وہ تو دیکھیے جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے نا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب وہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون، تو تمہیں ایک صاعقہ نے، کڑک نے آ لیا اور تم جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے. تو وہ تو وہاں جب 70 آدمی گئے تھے تو بڑے بڑے ان لوگوں نے وہ کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کڑک کو بھیجا اور یہ لوگ جو ہے وہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو جو ہے وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وہ پوری وہ ان پر گزر چکی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں. کرسچن کیوں ان کو زیادہ چوزن پیپر بولتے ہیں؟ جیسا آپ نے بولا جب اٹھنا ہے تو رجوع کرنے والے چوزن پیپر، کرسچن کیوں ان کو زیادہ چوزن پیپر بولتے ہیں؟ یہودی کرسچن کس کو کہتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں کہ یہودیوں کو. زیادہ چوزن پیپر. اصل میں کرسچنس کا معاملہ یہ ہے نا کہ کرسچنس کوئی الگ سے ایک مذہب نہیں ہے، وہ بہرحال وہ یہودیوں کے اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے. اس وقت بھلے تعداد میں وہ زیادہ ہے، لیکن جب وہ نکلا تھا نا تو وہ ایک اہل کتاب میں کا بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو تھا، اور وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ توریت ہی ہے، وہ اس پر وہ یقین رکھتے ہیں پورا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں. اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل طور سے انکار کر دیا، ان کو ولد الزنا وغیرہ جو کہنا تھا وہ کہا. تو جو توریت ہے وہ جو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ اصل ہے، وہیں سے نکلے ہیں یہ لوگ. آپ سورہ صف کی آخری آیتیں پڑھیں کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک گروہ ایمان لایا عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسرے نے انکار کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے جو ہے ایمان لانے والوں کی مدد کی کفار پر ان کے، تو وہ غالب ہو کر ہوئے. تو بنی جو عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ اصلاً یہودیوں کا ہی تو ایک گروہ تھا، اہل کتاب کا ہی تو ایک گروہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں جو کہتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے کہا کہ میرا عذاب اس کو پہنچے گا جسے میں چاہوں، اور میری رحمت جو ہے یہ ہر شے پر حاوی ہے. اس سے ملتی جلتی بات ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا. جی ملتی جلتا ہے، انہوں نے کہا نا کہ میری امت کو بھی. جی 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 اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچے گا جسے میں چاہوں، جس کے حق میں میں چاہوں، جسے میں عذاب دینا چاہوں. سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی تھی؟ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹنا تھا. ٹھیک ہے، اگر یہ 70 لوگ اگر چلے جاتے قوم سے سوال کرتی. سخت ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور جی ہاں ٹھیک ہے حساب سے دیکھا جائے تو کتنی سخت آزمائش تھی، جی بہت سخت آزمائش تھی. جی. اور اللہ اپنا غضب بہت کم دکھاتے ہیں، بہت کم دکھاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو وہ رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں. غضب ایسے وقت میں جب وہ 70 لوگوں کی وجہ سے جو غضب ہوا تھا، ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک.
یہ دعا کیوں مانگی تھی، اس پر کوئی روشنی ڈالے؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا خیر امت کی دعا ہے؟ ان کی امت کو خیر امت بنانے کی دعا ہے. لیکن وہ جانتے تھے نا کہ ان کے بعد بھی ایک نبی آنے والے ہیں، وہ جانتے تھے نا، پھر اپنی امت کے لیے اتنا کیوں یہ تھا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہر نبی مانگ سکتا ہے، مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ کے اوپر اللہ جسے دینا چاہے اور نہ دینا چاہے. جی مولانا صفی صاحب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ دعا پڑھ کے لوٹے تھے تو 70 لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے نبی بنایا. ٹھیک. دیکھیے بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو عمل کم کرے گی لیکن اس کی نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ لکھی جائیں گی، اور جو امت مسلمہ کا ہے. تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے موسیٰ، وہ امت جو ہے جو میں اپنے آخری رسول کے لیے میں آخری رسول کو دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عذابی اصیب بہ من نشاء. یہ جو ہے اصیبو، اصاب یصیبو، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی سے مصیبت بنا ہے، مصیبت اس تیر کو کہتے ہیں جو اپنے ٹھیک نشانے پہ جا لگے، اس کو کہتے ہیں مصیبت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من نشاء، میرا عذاب بالکل ٹھیک جس کے حق میں چاہوں گا تو برابر نشانے پہ جا کے لگے گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پر حاوی ہے. اس کے بالمقابل رحمت کا حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے. اس پر کوئی گفتگو ہے تو پھر آگے چلیں. آج ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں. آج ہماری سوچ پوری ہوتی ہے، رحمت کچھ خاص لوگوں کو ملتی ہے اور عذاب عام لوگوں کو. ہاں ہم نے تو خیر یہی کر لیا ہے. جی جی بالکل. صرف عذاب کا نہیں کیا نا، عذاب کے ساتھ رحمت کا کیا. یعنی عذاب میرا ان کو ہوگا جن کے بارے میں چاہوں گا، اور میری رحمت جو ہے وہ عام ہے، یعنی سلیکٹڈ فیو کو میں عذاب دوں گا، یعنی وہ عذاب کے حقدار ہوں گے. اور رہی بات عامت الناس کی، تو میری رحمت سب کے لیے ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آپ ہی نہیں کیا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہد ظالموں کو نہیں کے بارے میں نہیں ہے. یعنی جو ظالم نہیں ہوں گے تیری ذریت میں سے، سب کے لیے میرا یہ وعدہ ہے. لیکن سلیکٹڈ فیو جو ظالم ہوں گے ان کے حق میں میرا یہ وعدہ تجھ سے نہیں ہے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا عذابی اصیب بہ من نشاء ورحمتی وسعت کل شیء. کچھ لوگوں کے حق میں میرا عذاب ہوگا اور میری رحمت عام ہے. اس پر کوئی گفتگو؟ جی زور سے کہیں ذرا. یہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عذاب دوں گا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم فهو یحاسبکم به فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یعنی میں جسے چاہوں عذاب دوں اور جسے چاہوں چھوڑ دوں، بخش دوں اس کو. تو اس میں جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ کیسے لوگ ہوں گے جن کو
چھوڑ دیا جائے گا اور کیسے لوگ ہوں گے جن کو عذاب دیا جائے گا. تو جو لوگ یوں تو گناہ ہر بندے سے ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف کھانے والے ہیں، گناہ ہو گیا توبہ کر لی، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، اور کچھ گناہ غیر اختیاری طور پر ان سے ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ پر شدت اختیار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، بار بار کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے. اور جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں انہیں اگرچہ انہوں نے گناہ کیا ہے مگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے اللہ ان کو چھوڑ دیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک، بات واضح ہوئی. جو بات کہی وہ آگے آ رہی ہے وہی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآيَاتِنَا هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. جی عذاب کی ایک شرط زیادتی کی، جب زیادتی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر وہ اس اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. زیادتی بہت زیادہ جب یعنی گناہوں کی زیادتی آپ کہہ رہے ہیں؟ گناہوں کی زیادتی، ناانصافی کی زیادتی جب ہوتی ہے تب وہ عذاب جو ہے. اصل میں دو چیزیں فرق کی. ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو انفرادی طور پہ انڈیویجول کو ہوتا ہے، جو بات مولانا نے کہی وہ انڈیویجول کی بات ہے، فرد انفرادی. اس میں انسان گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ ہوتے رہیں گے اس سے، وہ توبہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے معافی اس کی ہے. لیکن جو آدمی گناہ کرے اور پھر اسی پر جم جائے تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس میں عذاب ہے. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ قوموں کے باب میں کر رہے ہیں، تو اللہ کا قانون قوم کے لیے اور فرد کے لیے الگ الگ ہے. یعنی جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے بحیثیت ایک قوم کے کرتی ہے، انڈیویجول کا ظلم جو ہے وہ انڈیویجول کے گناہ کی طرح ہے. تو انڈیویجول کے باب میں اللہ کی سنت الگ ہے اور قوموں کے باب میں اللہ کی سنت الگ ہے. چلے آگے. رحمت اور فضل میں کیا ڈفرینس ہے، کیسے ڈیفائن کریں گے اسے؟ دیکھیے فضل کہتے ہیں اس چیز کو جو حق سے زیادہ ہو. فضل یعنی جو آپ کا استحقاق ہے اس سے زیادہ جو چیز ملے وہ فضل کہلاتی ہے، اس کو ہم فضل کہتے ہیں. رحمت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بالعموم اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو پوری احادیث میں آئی ہے اس سے رحم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اس نے تمام بندوں کے لیے عام کی ہے، جس کی وجہ سے ساری مخلوق جیتی ہے. مومنین اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ مومنین اور ایمان لانے والوں کے لیے اس درجے سے اوپر بھی ایک درجہ ہے رحمت کا، وہ بھی ہے. ایک چیز رحمت ایک اس کا جو ایلیمنٹری لیول ہے، بیسک لیول ہے، وہ یہ ہے جس سے تمام مخلوق جو ہے اس دنیا میں جیتی ہیں، پرورش پاتی ہے، ان کے جو رزق ہے وہ ملتا ہے، ان کے لیے جو زندہ رہنے کے لیے جو تمام چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ جس کو آپ ربوبیت کہتے ہیں. اسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو رحمت ہے یہ سب پہ عام والی رحمت کے بارے میں یہی ہے، یہاں پر تذکرہ اسی کا ہے. اور مومنین کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان لگاتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو اس کے علاوہ بھی ایک رحمت نصیب ہوتی ہے. وہ رحمت دنیاوی مال و اسباب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، دل کے سکون کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور آخرت کے اجر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. گناہوں سے بچنے کا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اس پر اگر کوئی مزید گفتگو ہے نہیں ہو تو پھر آگے چلیں. جی یہ قانون عادل جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. بالکل ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میں عنقریب اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کو جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھ دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی وَاکْتُب، لکھ دے میرے لیے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَسَأَكْتُبُهَا، میں لکھوں گا، میں عنقریب لکھوں گا. اور پھر جی جنرل ٹرم ہے، ہاں جنرلی کہا گیا یا مثال ہے؟
نہیں یہ جنرل یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس کا اطلاق تو بہرحال چونکہ صفات جن کے بیان ہو رہی ہے وہ عام صفات ہیں تو سب پر ہوگا، لیکن یہاں اگر آپ خاص اس میں دیکھیں گے سیاق میں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں عنقریب اسے لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ بچنا ڈرنا، جی کس چیز سے بچنا، کس چیز سے ڈرنا؟ گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے گناہوں سے بچتے ہیں، بچتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بالعموم متقی ہیں۔ ایک جگہ کیا ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ صحیح بات کرو، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی قدر، تقوی کے معنی جو ہے نا یہاں اس میں دیا ہوا ہے کہ اللہ کی قدر کرو، جو اس کی حیثیت ہے وہ حساب سے اس کو۔ کہاں پر یہ کہا گیا؟ یہاں پہ وہ کہا گیا ہے نا کہ بات کرو تو سیدھی بات کرو، وہ آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں ایمان لائے اللہ سے ڈرو ہاں وہ اس میں اور سیدھی سچی بات کرو، وہاں پر۔ وہاں پہ جو کرو ہے نا وہاں پہ جو انگلش کا ٹرانسلیشن تھا اچھا وہ یہ تھا کہ اللہ کو مطلب اس کی قدر کرو۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو تقوی کی روش، تقوی پر گامزن ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے میں یہ رحمت لکھوں گا۔ آگے آ رہی ہے بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جی نماز، روزہ، حج وغیرہ اسلامی کی شریعت میں کہا ہوا ہے۔ میں وہیں پہ آ رہا ہوں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا معنی زکوٰۃ کے؟ مال کی پاکی، مال کی پاکی، ٹھیک ہے، نفس کی پاکی، نفس کی پاکی۔ نماز کا تذکرہ نہیں ہے، روزے کا تذکرہ نہیں ہے، حج کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ نماز اور زکوٰۃ اکثر ساتھ نہ ہوتی۔ جی بالکل، بہت ہی کم جگہیں ایسی ہیں جہاں پر الگ الگ آئیں۔ دو ہی جگہ پہ زکوٰۃ علیحدہ ہے، ایک یہاں پہ متقیوں کے ساتھ میں ہے اور شاید 27 یا 29 بارے میں جو کافروں کے ساتھ میں ہے۔ دوسری کہ دوسری بار جو زکوٰۃ اکیلی آئی ہے وہ ہے کہ جو کفر کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ میں اچھا ٹھیک زکوٰۃ نہیں دیتے اور ٹھیک ہے، چلیے یہاں پر زکوٰۃ کے کیا معنی ہے، یا زکوٰۃ کو کیوں باقی چیزیں نہیں ہیں، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ کا لیکن وہ ہے بندوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت ان پہ زکوٰۃ دینا لازم تھا ہوگا، نماز تو تھی بنی صاحب، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ تھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب تھا۔ یہودیوں میں مال کی محبت زیادہ تھی اس لیے، ٹھیک۔ ایک رائے یہ ہے کہ حقوق العباد ہے، بندوں کو دینا ہے، ایک رائے یہ آئی کہ یہودیوں میں مال کی محبت زیادہ تھی۔ اور پرسنل، اور کوئی صاحب؟ مال کی محبت دینے سے کم ہوتی ہے۔ ٹھیک، مال دینے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مال کی محبت مراد لی جائے تو کیا بات ابھر کر آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہ مال کی محبت، یعنی مال خرچ کریں، مال کی محبت کم ہوتی ہے، تو کیا چیز ابھر کر آتی ہے آیت میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت، ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی سارا مال ہے، ہاں یہ مال ہم آپ کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک، بندوں کی طرف سے رحمت، بندوں کی طرف سے رحمت، جی زکوٰۃ میں ذکر اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے اللہ کی ڈرنے کا حکم ہے، جی بٹ جب زکوٰۃ دینے کی بات
آپ غرضوں کو بھی پوری طرح تسلیم کریں اور ان کے دوسرے احکاموں کو بھی تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. نفاق کی ضد بھی ہے نا زکوٰۃ اور مال خرچ نفاق جو ہے ہاں نفاق کی ضد ہے. ٹھیک ہے بالکل اس سے نفاق دور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بہت صحیح ہے. جی ایک چیز یہ ہے ایک جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت ہماری دنیا کے لیے رحمت طلب کی. تو دنیا کے لیے رحمت عموماً عام طور پر جب انسان دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اللہ میں دنیا کی بھلائی عطا فرما تو یہ رہتا ہے کہ اس میں نقصان پیدا فرما. عموماً ایسا ہی خیال ذہن میں رہتا ہے. تو اب جب رزق میں اللہ نے وسعت کی تو بندے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا فرض ادا کرے جو زکوٰۃ دے. عائد ہوتا ہے زکوٰۃ. بالکل. اور آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز روزہ یہ جو ہے نا یہ انسان کر لیتا ہے لیکن جب پیسے کا معاملہ آتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا رکتا ہے. دیکھیے بغیر زکوٰۃ کے یا مال کی محبت دل سے نکالے تقوی کی روش یا تقوی پر گامزن ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے بھلے کر لیں لیکن دل میں تقوی جاگزی نہیں ہوگا. تقوی اصل میں اللہ کی محبت کا نام ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ مال کی محبت، یہ مال کی محبت کا نام ہے جو ہم وہ کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت اور مال کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی ہے. بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے، بخل دولت مال کی محبت کا نام ہے، غیر اللہ کی محبت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ. تقوی کی روش اسی وقت انسان گامزن اس پر ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے جب اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی. مال ہونا برا نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ مال کم تھا. آتا ہے کہ جب ان کے بعد جب تقسیم کیا گیا تو سونے کو جو ہے کلاڑیوں سے توڑ توڑ کر تقسیم کیا گیا. اتنا پیسہ تھا لیکن کیا مال کی محبت تھی ان کے اندر؟ نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوہ تبوک میں مال دیا اور جس طرح سے بڑھ بڑھ کر دیا تو آپ سوچیں وہ مال بے تحاشا مال کمایا اور اللہ نے اتنی ہی برکت دی تھی. جی آپ کچھ کہیں؟ یہ کہہ رہا تھا تزکیہ نفس کے لیے پہلی شرط ہے صدقہ. اس کے بنا جیسے آپ نے بولے کہ اللہ کی محبت اگر رکھنا ہے تو تزکیہ نفس کے لیے یہ پہلے نکالنا پڑے. صدقہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پیوریفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا. جی زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور جو کسی کا حق ہے جیسے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اپنے اس کے اندر وہاں بھی تو مال نہیں نکلتا ان سے. میرا بولنے کا مطلب ہے وہ آپ کو حج کرنے والے بھی لوگ ملیں گے، جی نماز روزے والے بھی ملیں گے لیکن وہاں بھی ان کے جو حق ہے وہ تو ان سے نہیں نکلتا. یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی محبت کے مقابلے میں استعمال کیا اللہ نے. مال کی محبت اصل ہے. دیکھیے جس آدمی کے اندر مال کی محبت ہوگی وہ زکوٰۃ بھی مکمل طور سے وہ کر کے ادا نہیں کرتا ہوگا. دیتا ہوگا تو ایک اماؤنٹ دے دیتا ہوگا وہ، لیکن جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ نکالتے وقت جس طرح سے حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا ہے وہ نہیں کرتا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ والذین ہم بآیاتنا مؤمنون، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تقاصر کے اندر جو ہے نا وہ یقین کی وہ آئی ہے تو وہاں ایمان سے ہٹ کے بات ہے، وہاں یقین کی بات آئی ہے. دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ جب ان کا اچھا دور آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. اور لما صبر، جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے، ایسے رہبر اور رہنما پیدا کیے جو بنی اسرائیل کی رہنمائی ہمارے حکم سے کرتے تھے. وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یعنی ان کا جو ٹرانسفارمیشن ہوا اس میں دو چیزیں تھیں، ایک صبر کیا اور وہ اللہ کی آیتوں پر یقین کیا.
تو اللہ تعالیٰ نے وہ سبیل پیدا کی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان جو ہے قول سے اب لے لیا، اور یقین کی کیفیت اس وقت آ سکتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ نشانیوں سے مراد سائنس انڈیکیشن، سائنس، اچھا انڈیکیشنس، رات دن کا یہ نشانی، بارش کی نشانی، جی، چاند سورج نشانی، ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کا یقین جو ہے مضبوط ہو۔ ایمان بالغیب جب ایمان بالشہادت کا سفر طے کر لیتا ہے تو ایمان یقین میں بدل جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ ہمارے لیے ساری چیزیں ایمان بالغیب ہے۔ جی زور سے کہیں، اللہ کے ساتھ اللہ پر بھروسہ، زور سے کہیں ذرا۔ بھروسہ اور اللہ پر بھروسہ، یقین بھروسہ ہے، اور ایمان اللہ کے ساتھ ملا کر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ، ٹھیک ہے۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ یقین ہے، یقین ہوتا ہے اتنا اگر جس پر ایمان رکھا ہے اس نے، اس کی تمام چیزوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کی روشن مثال دیکھیں، صحابہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر صحابہ کی زندگی ہے، کیسے وہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ ایمان بالغیب کو ایمان بالشہادہ محسوس کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہوئی تو ان کو یہ یقین تھا، کوئی گناہ ہوا تو یہ یقین تھا کہ اللہ پکڑے گا، اور وہ راتوں کو اٹھ کر یا اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی آیت نازل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا باغ دے دیا۔ یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ تو کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا تو ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اپنا وہ 600 پیڑوں والا جو باغ تھا کھجوروں کا، وہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ یہ یقین ہے، یعنی اس غیب کو کہ اللہ قرض مانگتا ہے اور اس کو دگنا تگنا چوگنا جو بھی ہے 70 گنا 700 گنا وہ کر کے دے گا۔ یہ ایکشن اور عمل۔ ایکشن اور عمل۔ اس کی ایک بات جو ہے نا، چاشمی صاحب اسی مسجد میں تھے اور وہ ایک خطبہ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک بہت بہترین واقعہ بتایا۔ تو ایک ایسا انسان جس کو آپ جھوٹا سمجھتے ہو، جو آپ کا دوست بھی نہیں ہے، وہ آپ کو ابھی فون کر کے بولے کہ مومرا اسٹیشن پہ فساد ہو گئے، تو آپ اس کی بات کو بھروسہ کرتے ہو، اور بولے جس کو تم نبی مانتے ہو، جس نے کہا کہ میں نے چیزوں کو دیکھا ہے، وہ کہہ کے گیا اور تم اس کو، جو آپ شہادت کی بات کر رہے ہو نا، ان کا یہ واقعہ اسی مسجد میں انہوں نے بیان کیا تھا اسی طریقے سے۔ بولے جو دوست بھی نہیں ہے آپ کو، آپ جانتے ہو جھوٹا ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ اس کی بات یقین کرو۔ صحیح بات۔ چلیں آگے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، کریں گے رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی؟ اہل کتاب۔ یہ لوگ نہیں کہتے اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور باقی سے نہیں کہتے۔ نہیں، یہاں پر تذکرہ جو آ رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی، تو کون لوگ پیروی کریں گے؟ اللہ کے رسول کی امت اسرائیل، اللہ کے رسول کے امتی، جی، اسرائیل کے بچے ہوئے، بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگ، یعنی وسلم کا زمانہ پائیں گے وہ لوگ پیروی کریں گے نبی امی کی۔ جی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، جو پچھلی شریعت پر بھی ایمان لائے تھے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔
اس کا یوتا کیا ہے یوتو نا کیا ہے کفلین سورۃ حدید کے آخر میں جو ہے کفلین من رحمتی، اللہ اپنی اس میں سے رحمت میں سے 2 حصے ان کو دے گا. یعنی ان لوگوں کو اہل کتاب کا تذکرہ ہے جو پہلے اپنے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دونوں یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے. امی کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے آپ کی یہ خواہش تھی عبدالرشید بھائی کی کہ امی کے کیا معنی ہیں؟ آج کل تو بہت ہاٹ ٹاپک ہے یہ. ان پڑھ کا کس میں ترجمہ ہے؟ نہیں آپ کچھ کریں کسی کتاب میں کس میں ترجمہ ہے؟ کس جماعت اسلامی کی معرف القرآن میں. اچھا ایک منٹ جی. ان پڑھ الفاظ بھی استعمال ہوا ہے، مجھے لگا تھا کہ صحیح نہیں ہے. ان کہنا چاہیے تھا کہ ان لیٹرڈ، جیسے انگلش اس کو اردو میں کیا بولیں گے ان لیٹرڈ کو نہیں پتا. حروف ناشناس. اس کا وہ آگے لفظی ترجمہ بتایا احتیاط برتیں. ہاں اللہ نے پڑھایا مجھے کوئی استاد نہیں. ٹھیک ہے بالکل. سب کا ہمارا استاد ہے، دینی دنیا دونوں استاد. جی 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 اللہ کے رسول نے کوئی استاد اللہ نے پڑھایا. بالکل صحیح. قرآن نازل ہوا اللہ نے نازل کیا. ٹھیک نہیں ان پڑھ کا ترجمہ تو علماء دیوبند نے بھی کیا ہے. مولانا مودودی نے کیا کیا ہے؟ معرف القرآن میں تو مفتی شفیع صاحب نے اس کا ترجمہ ان پڑھ کیا ہے. بے پڑھے لکھا ہے. بے بے پڑھے کہاں پر؟ کنز الاسلام میں. کنز الایمان میں کنز الایمان. ان کا رضا احمد خان صاحب کا. بے پڑھے اور ان پڑھ سیم ہے ایکچولی. لیکن وہ کانوں کو جو ہے نا ان پڑھ تھوڑا سا آپ نے صحیح کہا کہ اس کے معنی جی جی اتنے زیادہ اثر نہیں کرتے جتنے ان پڑھ کے معنی لگتے ہیں. یہاں پر جو مسئلہ ہے نا پڑھنا لکھنا رائٹنگ ریڈنگ یہ چیز ہے. نالج علم رکھنا عالم بننا دو چیزیں الگ الگ جگہ میرا یہ پراپر ورڈ یوز کرنا ان پڑھ یہ دونوں چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتا الگ الگ نہیں. اس کے لیے جیسے بھی ایک لفظ چل رہا آپ سے کے لیے عاشق کے رسول یوز کرنا. عاشق کے لفظ جو ہے نا ایک شاعرانہ الفاظ ہے. اس کا اردو کے اگر لغت میں جا کے دیکھیں گے نا اس کے معنی کچھ اور ہے. اور آپ سے کے لیے عاشق لفظ یوز کرنا جیسے کہ میں اپنی ماں کے لیے یہ جا کے نہیں کہہ سکتا کہ اے ماں میں تیرا عاشق ہوں، یا اپنی بہن کے لیے جا کے یہ لفظ نہیں یوز کر سکتا کہ اے بہن میں تیرا عاشق ہوں. یہ لفظ جو ہے نا عاشق یہ آپ سے کے لیے مناسب نہیں ہے. ویسا ہی لفظ ایسا ابھی اس وقت یہ مانا جا رہا کہ ان پڑھ لفظ یوز نہیں کرنا. پڑھا نہیں یہ لکھنا یہ ایک الگ چیز ہے. ایک منٹ اور علم کا رکھنا یہ الگ میں ایک چیز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ مانا جا رہا ہے تو یہ کب سے مانا جا رہا ہے؟ یہ مطلب جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد؟ جی ٹھیک. مطلب یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہوا اس میں لفظ ان پڑھ اگر کوئی استعمال کرے جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے استعمال کیا تو یہ بہرحال توہین رسالت یا اہانت رسول میں آئے گا. اہانت رسول کی تعریف کیا ہے؟ چلیے پہلے امی پر گفتگو کر لیتے پھر اہانت رسول پر آئیں گے اگر وقت رہا تو. اصل میں امی جو ہے نا یہ یہودی جو ہے تمام اہل عرب کی یہودی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آپ کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی انسان کی وہ امی ہوں گے. یعنی وہ آپ کی نسل سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ عرب نسل سے ہوں گے. پہلے ہی ان کو اشارہ تک یہ چیز بدلانی ہے اور بدلانا ہی مقصود ہے. ٹھیک لغت میں دیکھنے جائیں گے تو اسی کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے. ٹھیک. سورہ عنکبوت جی اس میں فرحت ہاشمی کا سوال تھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی جی 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 نے کہا کہ وہی ان لیٹر یا ان پڑھ اس میں لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس لفظ کو عزت دیا. یعنی ایسے لوگوں کے اندر جو ان پڑھ ہیں جو جاہل ہیں نہیں جانتے ان لوگوں کے اندر ان میں سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی یہ ایک عزت کا مقام ہے. اور پھر بعد میں حالانکہ اگر ہم دیکھیں
सूरह क़यामा, सूरह ताहा और सूरह आला के अंदर अल्लाह ताला ने जब आप जल्दी जल्दी करके पढ़ने के लिए समझे तो वहाँ पर फरमाया हम तुमको पढ़वा देंगे, समझा देंगे, याद करा देंगे। इन मानों में तो बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्म हो गया। नहीं, दो फ़र्क कर। एक ये होता है ना कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुराना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये वो आयत। देखिए ये होता है कि अल्लाह के रसूल जब जिब्रील अमीन क़रअत किया करते थे, पढ़ते थे, तो अल्लाह के रसूल से हम जल्दी जल्दी उसको पढ़ा करते थे। ये उन मानों में। एक चीज़ ये होती है, सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला कहता है मा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इससे पहले ना मा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, कोई किताब नहीं पढ़ते थे इससे पहले आप, वला तख़ुत्तहु बियमीनिका, ना आप अपने दाहिने हाथ से कुछ लिखते थे। और अगर ऐसा होता तो बातिल परस्त जो है वो शक में मुब्तला होते। सवाल ये है कि किससे पहले जी? रसालत से मतलब वही के नुज़ूल से पहले, यानी वही के नुज़ूल के बाद आप लिखना पढ़ना जान गए थे। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने सन 75 के पहले ताजमहल नहीं देखा था, इसका क्या मतलब है उर्दू में? सन 75 के बाद मैंने देखा है, यानी ये इम्प्लाइड माना है कि नहीं उसमें? मैं ये कहूँ कि आज से पहले या पहली सितंबर से पहले मैं मुमरा नहीं आया था, क्या मतलब इसका? अभी आया, अब आया। जुमले का मतलब ये है कि पहली सितंबर के बाद मैं मुमरा आया हूँ। अल्लाह ताला वाज़े अल्फाज में कहते हैं मा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले आप कोई किताब नहीं पढ़ते थे। वसवा के अंदर जो है ना, आप पहले वसवा के अंदर नहीं आप राय इस पर नहीं के लिए आप रास्ता नहीं, असल में फ़र्क समझें आप। गुफ्तगू जब होती है किसी उसमें ना, तो आप ये कहेंगे ववा जदा का ज़ौलन फ़हदा, तो वो आप गुमशुवत राह नहीं जानते थे, हमने आपको रास्ता दिखाया। यानी आप इससे पहले वो जो आयत है कुरान की कि मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है नहीं जानते थे कि किताब क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है। हमने आपको किताब भी दी और ईमान भी बताया क्या है, वो उन मानों में। देखिए गुफ्तगू जब ऐसे उसमें हो ना, तो उसके लिए आयतें वो सेलेक्ट कीजिए जो उससे रास्त बहस करती हों। सूरह अनकबूत की ये आयत जो है ना, ये वाज़े अल्फाज में लिखने का भी तज़किरा करती है, पढ़ने का भी तज़किरा करती है, और ये बताती है कि किससे पहले ऐसा था। पढ़िए ना आप सूरह अनकबूत में। उसमें तो ख़ास तौर से ये बता दिया गया कि आप पढ़ते हैं, आप तालीम देते हैं। नहीं, इसमें हुज़ैफ़ा इसमें एक चीज़ की फ़र्क कीजिए थोड़ा सा। एक ये होता है ना कि मैं आपसे कहूँ कुछ अल्फाज दोहराने के लिए, और अरबी में कहूँ, उर्दू में कहूँ, और उर्दू आपकी मादरी ज़बान है ना, आप उसको दोहरा लेंगे। भले से आप ना लिखना जानते हो, ना अलिफ में आपने कभी पढ़ा हो, लेकिन चूँकि आप बोलते हैं बचपन से, तो आप पढ़ लेंगे। जिब्रील अमीन जब आए पहले वही लेकर, तो आपने कहा कि इक़रा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सवाल ये है कि अरबी में अगर जिब्रील अमीन ये कहते हैं कि पढ़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए, तो अरबी में पढ़ने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या था? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबी मादरी ज़बान थी, 40 साल आपने अरबी में अपने लोगों से बात की है, तो पढ़ने में क्या है? ठीक है, कोई उर्दू होती, इब्रानी होती तो कहते। अच्छा, फिर सवाल ये है कि जिब्रील अमीन के ये कहे बगैर कि क्या पढ़ना है, आपने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्रील अमीन जो चीज़ लाए थे वो लिखी हुई थी, तब आपने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वरना मैं जाहिल हूँ एकदम। यानी अगर मैं तमिल लैंग्वेज नहीं जानता हूँ मिसाल के तौर पे, और मुझसे कोई कहेगा कि तमिल पढ़ ये चीज़, तो मैं उससे अगर मुझे ज़बानी अदा करना होगा, तो वो जो जुमला कहेगा मैं वो जुमला अदा कर दूंगा बगैर ये समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो लिख कर लाएगा और कहेगा इसको पढ़, तो मैं नहीं पढ़ सकता उस चीज़ को। जी।
आयतें थी दूसरी तरफ पढ़ रहे जी सूरह क़यामत की, जी फिर ये बात वहाँ जाकर टकराती है। जी अगर वो लिखी हुई शक्ल में थी तो फिर अल्लाह के रसूल इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, आप किसी ने क्यों दोहराते उसको, जो एक खदशा था भूल जाने का, या जो फिर अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आप सुनिए, हम इसको आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे, सब कुछ अपने ज़िम्मे लिया। तो अगर वो लिखी हुई थी तो फिर वो बात वहाँ मैं समझाता हूँ। ये जो सूरह क़यामा की आयत है ये बाद की आयत है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत का यकीन हो गया और जिब्रील अमीन बार बार वही के लिए लेकर आया करते थे, जब आपका दिल जो है वो, पहले तो आपने देखा ना कि दहशत थी आपको, जब जिब्रील अमीन पहली बार नज़र आए, दूसरी बार नज़र आए तो आप घबराए हुए थे ना। तो जो सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर में जो बयान हुआ है, तो जब जिब्रील अमीन पहली वही गार हिरा में लेकर आए, मैं लेट मी कंप्लीट द थिंग्स, तो उसमें क्या होगा, उन्होंने अल्लाह जिब्रील अमीन ने कहा कि इक़रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माना बिक़ारी, जिब्रील अमीन ने भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर छोड़ दिया, फिर कहा इक़रा, आपने कहा कि माना बिक़ारी, फिर भेजा। ये मामला 3 बार हुआ। फिर उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा। ये जो भेजा ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये क्या था, ये क्या था, क्यों भेजा? यानी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म दिया जा रहा था। अच्छा, उसके बाद आप देखें जो हमारे यहाँ रवायतों में आता है, एक तो ये वो है, क्या कहते हैं, नहनु उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तबु वला नहसबु अश्शहरु हाकज़ा व हाकज़ा। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम लोग उम्मी लोग हैं, उम्मी कौम है, ना हम लिखते हैं ना हम हिसाब किताब करते हैं। महीना जो है ऐसे और ऐसे होता है, यानी 29 और 30 होता है। अगर इसको आप लिटरल सेंस में लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत से पहले आप तो लाखों का कारोबार किया करते थे, तो क्या लाखों का कारोबार की गिनती आपको नहीं आती थी? आप सोचें, अरब कुरैश तो सारे के सारे कारोबार किया करते थे, और ये आता कि कुरैश में जो है सिर्फ 17 अफराद पड़े हुए थे। अल्लाह के रसूल खुद भी ना हज़ारों लाखों का तो हिसाब किताब रखते थे। आप रखते थे नहीं रखते थे? तिजारत करते थे। तिजारत जब में लाखों और हज़ारों लाखों का हिसाब होगा तो गिनती कैसे नहीं आएगी? अच्छा, जो नबी मीरास के मसाइल बताए, 1/4 और 1/8 का हिसाब बताए, सुलूस और सुमुन का हिसाब बताए, 1/3 1/8 इसका हिसाब बताए, वो उम्मी, यानी उसको हिसाब नहीं आता। सवाल है कि मीरास के मसाइल तो हम में से जो 10वीं तक हिसाब पढ़े हैं वो मीरास के मसाइल नहीं हल कर सकते। जी आप कुछ कहें, जी आप फरमाएं। लिख नहीं सकता उसको। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिजारत थी, वो उनके साथ तो उनका एक मददगार भी था। हिसाब किताब करने के लिए ज़बानी बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो करते तो हैं, ज़बानी करके बता देते हैं, मगर वो अगर उनको लिखने के लिए ठीक। कहा नहीं लिख सकते। ठीक ठीक, एक बात तो कहीं ऐसा मिल भी नहीं रही है। मैं बताता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि लिखने का हिसाब किताब नहीं होता है, ज़बानी बता देते हैं, ये मुमकिन है, मुमकिनात में से ये बात ज़रूर है। मैंने ये गुफ्तगू शुरू की थी उस तनाजुर में कि नहनु उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तबु वला नहसबु अश्शहरु हाकज़ा व हाकज़ा, यानी हम ना लिखना जानते हैं और ना ही हम हिसाब किताब करते हैं। और महीना जो है 29 और 30 का होता है। मुफस्सिरीन वो मुहद्दिसीन ने इस हदीस के नीचे लिखा हुआ है कि महीना जो है वो 29 और 30 का होता है। तो सवाल ये है कि आप भले 29 और 30 लिखना ना जानते हो, लेकिन हाकज़ा व हाकज़ा कहने की क्या ज़रूरत थी? 29 और 30 तो कहने पे कुदरत रखते थे ना आप। एक चीज़। दूसरे आप देखें, बिलउमूम ये कहा जाता है कि सुलह हुदैबिया में, जब हुदैबिया में रसूलुल्लाह मिटाने की बात आई, ये है ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया, और हज़रत अली ने कहा कि मेरी ये ज़रूरत नहीं, मैं नहीं मिटा सकता। तो ये आता है बिलउमूम के आपने पूछा कहाँ लिखा है रसूलुल्लाह, तो हज़रत अली ने बताया तो आपने ख़ुद अपने हाथों से मिटाया। लेकिन आप देखेंगे कि जो कवीतर अहादीस हैं वो इसकी तायद नहीं करती, वो ये कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मिटाया। हाथ से मिटाया, मगर अली रज़ा के बाद नहीं, वो भी नहीं, उन रवायत में वो भी नहीं। बात ये, यानी
جہاں پر روایتیں یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی نے بتایا، پوچھا آپ نے کہاں لکھا ہے رسول اللہ اور پھر مٹایا. دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے وہ پوچھا بھی نہیں، آپ نے خود مٹا دیا رسول اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں. اچھا قرآن کی یہ آیت جو میں نے سورہ عنکبوت پڑھی آپ کے سامنے کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اس میں دونوں چیزیں ہیں، پڑھنے کا تذکرہ بھی ہے، لکھنے کا تذکرہ بھی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کہ پڑھا لکھا نہ ہونا کیا یہ باعث فضیلت ہے یہ چیز؟ ایکچولی ہم نے اس کو فضیلت بنا دیا ہے. ہم اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ امی بولیں گے اللہ کے رسول کے نام کے آگے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ خاص کر کے امی جوڑا جاتا ہے. تو امی تو یہاں ہے نا، امی تو ہے، وہ جوڑنے میں تو ٹھیک ہے. امی تو اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کو کہا ہے اور یہ باعث فضیلت ہے، لیکن امی کے یہ معنی نہیں ہے نا کہ بغیر بے پڑھا لکھا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کچھ نہیں حاصل کیا تھا، لیکن جب جبریل امین نے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم جو ہے، جو علم لدنی کہیے، جو بھی کہیے، وہ حاصل ہوا. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میرا یہاں ایک سوال ہے جی. یہ کہ اس وقت ایٹ پریزنٹ میں اگر یہاں پر کوئی نئی لینگویج لے کر آتا ہوں، اس دور میں سے اگر کسی کو کہتا ہوں کہ پڑھو، کوئی نہیں پڑھتا. وہ جو عربی جو لینگویج جو نازل ہونے والی چیز تھی وہ ایک ایسی زبان تھی جو وہاں کوئی نہیں جانتا. نہیں جی بولیے، آپ مکمل کر لیں بات، ایسا نہیں. آپ مکمل کر لیں بات. ایک منٹ آپ بات مکمل کر لیں. یہ بات میرے جو ذہن میں بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی زبان تھی جو اس زمانے میں وہاں پر کوئی نہیں جانتا، بلکہ عربی سے قریب تک. نہیں، قرآن اس کی تردید کرتا ہے. جی 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 بالکل، قرآن اس کی تردید کرتا ہے. بے لسان کا عربی مبین، تیری زبان میں عربی مبین. اس بات کو آپ سمجھے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ بہت بڑا. اللہ تعالیٰ اس کو بطور اس کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری زبان میں قرآن نازل کیا، اور وجہ یہ بتائی تاکہ تم اس کی آیتوں پر غور کرو. اچھا آپ ایک بات بتائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، مجھے سمجھانے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے، مجھ پر کوئی وہ کرنے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے مجھ سے ایک ایسی زبان میں گفتگو کی جائے گی جس کو میں کما حق نہیں سمجھ سکتا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے کہ یہ ہمارا انعام ہے تم پر. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. یہی بات میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ پڑھا لکھا ہونا اور عالم اور علم کا جاننا یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سورہ عنکبوت کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ جسے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ نہ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے کوئی کتاب، اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست جو ہے وہ شک و شبہ کرتے. واضح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے. امی کا معنی یہ ہوتا ہے اصلاً ام القریٰ، مکے کا نام ہے. ام القریٰ کے رہنے والے امی کہلاتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول بنایا، مکے والوں میں سے ایک رسول بنایا. جیسے کوکن کے رہنے والے کوکنی کہلاتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کوکنی. وہ نسبت ہے ام القریٰ کی کہ امی مطلب ام القریٰ کے رہنے والے. اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھی امی کہا ہے. لیس علینا فی الامیین من سبیل. اس امی لفظ کو اہل کتاب نے تحقیر کے معنوں میں لیا اور جنٹائل کہا اس کے معنی، یہودیوں نے. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو ان معنوں میں لے کر عزت دی. ان کے درمیان لفظ امی معروف تھا عرب کے درمیان کہ مکے کے رہنے والے ہیں. ام القریٰ ہے، مکہ ام القریٰ یہ قرآن میں ہے. مکے سے ام القریٰ سے نسبت رکھنے والے امی کہلاتے تھے. اسی لیے قریش کو بھی اللہ نے امیون کہا. قرآن میں 3 مقامات پر امیون ہے. اسی کو انہوں نے تحقیر کرنے کے انداز میں، حقارت کے لیے اہل کتاب نے امی لفظ کو جنٹائل کے معنوں میں لیا. یعنی وہ جو ڈیوائن گائیڈنس سے ناآشنا ہیں، جو نہیں جانتے کتاب کیا چیز ہے. اور اہل کتاب کو اس بات پر فخر تھا یہود کو کہ ہم کتاب والے ہیں. اور مشرکین مکہ اور انصار مدینہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو ان کے پاس جاتے تھے ڈیوائن گائیڈنس کے لیے.
ان کو کتاب والے تھے، یہ معنی تھا. ہم نے اس کو لیا ان پڑھ کے معنوں میں، ہم نے اس کو لیا دوسرے معنوں میں، جبکہ امی کے سیدھے سیدھے مطلب ہے کہ مکہ کے رہنے والے. قرآن نے قریش کو امیون کیوں کہا؟ پھر یہودیوں نے بھی امیون کہا ہے قریش کو، اللہ نے بھی قریش کو امیون کہا ہے. انہوں نے حقارت میں کہا ہے، اللہ نے عزت بڑھانے کے لیے کہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھے، یہ بہت آسان ہے. کیا اس میں مطلب ہے، مسئلہ ہے؟ جی اللہ امانی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. دیکھیے کیوں کہا یہ دیکھیں اس پر. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. اللہ نے جو ہے جیسے یہ لوگ جس حقارت سے کہتے تھے دوسرے انداز میں اسی حقارت کو یہاں پلٹا ہے. خود اللہ نے ان کو کہہ دیا. ہاں وہ چیز اس کو سمجھے، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. قرآن کے استعمالات دیکھیں نا، امی کے قرآن کیسے استعمال کرتا ہے. جی لکھنا جانتے تھے داہنیات سے، اس کے بعد ہاں لکھنے کا کوئی واقعہ اگر ہے تو بتا دیں نبوت کے بعد. دیکھیے ایسا ہے، لکھنے کا واقعہ تو اس وقت نظیر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر قرآن یہ بات کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس آیت کا کیا مطلب؟ لیکن 23 سالہ زندگی میں کوئی تو ایک چھوٹا تو بھی انسیڈنٹ ہوگا نا. نہیں، میں کہا اس وقت نظیر میرے ذہن میں نہیں ہے کہ لکھنے کا کوئی واقعہ. پڑھنے کا واقعہ تو ہے، میں نے بتایا وہ آپ کو. اچھا ایسا بھی نہیں، جو 7 معلقات تھے جو کعبے پہ لٹکائے جاتے تھے، لکھے جاتے. اچھا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی آیت ہے آیت دین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایک ایسی قوم کو جس کے اندر کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا سامان بھی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے لوگوں نے کہا کہ جنگ بدر میں بھی 2 اونٹ تھے، 4 گھوڑے تھے، 6 تلواریں تھیں. وہ جنگجو لوگ جو صحرا میں رہتے تھے، جن کا کام لڑائی تھا، جب نکلے ہیں بدر کے لیے تو ان کے پاس 2 اونٹ، 4 گھوڑے اور 6 تلواریں، ایسی کچھ آتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں بیان. میرا کہنا یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں آیت دین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کوئی قرض لو آپس میں کسی خاص مدت کے لیے تو اس کو لکھ لو. پھر اگر تم کاتب نہ پاؤ تو پھر اس کے لیے رہن کا جو ہوتا ہے مارگیج کرنے کی بات. لیکن پہلا حکم اللہ تعالیٰ لکھنے کا کیسے دے سکتا ہے کسی ایک ایسے؟ جی کیا ہے نا وہاں جب پوری آیت پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. جی اور ان کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر ایسے لوگ آئیں آپ کے پاس تو آپ لکھنے سے انکار نہ کریں. ٹھیک. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت مختصر تعداد ہے لکھنے پڑھنے والوں. ٹھیک. چلیے یہ مختصر تعداد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج سے 50 سال پہلے گاؤں وغیرہ میں جو حالات تھے آپ تقریباً سمجھ لیجئے کہ وہی حالات ہیں. پہلا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ آپ جب کوئی لین دین کرو تو اسے لکھ لو. ٹھیک. میں گفتگو کر رہا تھا 7 معلقات کی جو کعبے پر لٹکائے جاتے تھے لکھ کر باقاعدہ. ٹھیک. وہ کس کے لیے لٹکائے جاتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ جب پڑھنا لکھنا تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ایک چیز. دوسرا آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا شعب ابی طالب، وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا نا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ایسی چیز، اتنی چھوٹی چیز وہ لکھ کے ٹانگی گئی ہے وہاں پر، جبکہ ان کے یہاں سب چیزیں زبانی چلتی تھی. جی ایک منٹ چھوٹا کیسے کہہ سکتے؟ جی جی ٹھیک ٹھیک. جی وہ لوگ جو سردار ہوا کرتے تھے. جی میں آپ کو گفتگو کرتا ہوں اس پر. جی آپ کچھ ٹھیک. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں نا کہ جو نقشہ کھینچا جاتا ہے ہمارے سامنے کہ پڑھنا لکھنا کوئی نہیں جانتا تھا، سارا کاروبار زبانی چلتا تھا، سب کچھ زبانی تھا، مطلب مشکل سے پورے قریش میں، پورے مکے میں، پورے اس میں آتا ہے کہ 17 لوگ پڑھے ہوئے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی پڑھا ہوا تھا، میرا قطعاً یہ کہنا نہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسی معتدل تعداد تھی موجود جو پڑھنا اور لکھنا جانتی تھی.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن جب جبرائیل امین نے آپ کو بھیجا تو آپ کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. امی کے یہ معنی. ان کے سوال کا جواب ہو گیا جی. 40 سال پہلے، ہاں 40 سال پہلے اللہ کے رسول کوئی واقعہ ہوتا تھا، آپ نے بتایا نا کہ لکھنے کے بعد. اصل میں میرے ذہن میں لکھنے کی کوئی نظیر جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو لکھنے کا، تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ مل جائے گی. لکھنے کے بعد تو پڑھنا شروع کیا آپ نے، ہاں مگر لکھنے کے بعد تو واقعی نہیں ملتی. نہیں، لکھنے کی بات اس وقت میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست جو مبطلون جو ہے یہ شک میں پڑ جاتے. تو من قبلہ میں ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اصل میں نا جی تھوڑی سی تفسیر ہے ہمارے قرآن میں، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنا لکھنا نہ جاننا میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ ان کی تحقیر ہے، تو یہ تحقیر ہے ہی نہیں ان کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہ انہوں نے خود مفتی شفیع صاحب نے بلکہ جو ہے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جان رہا تھا وہ علم کا دریا بہا رہا ہے، تو آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. نہیں اس میں گفتگو مفتی شفیع صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ باوجود ہے کہ نہ پڑھنا لکھنا، بے پڑھا لکھا ہونا کسی کے لیے باعث افتخار نہیں ہے، لیکن پھر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے ان معنوں میں ہے کہ نہ کچھ کسی کے سامنے زانویہ تلمذ نہ تہ کر بھی، تہ نہ کرنے کے بعد بھی آپ نے معارف کے درجہ بہائے. ٹھیک. اس وقت ذہن میں نہیں ہے میرے خیال سے وہ رسول اللہ جو ہے وہ آپ ہی نے لکھا تھا. وہ اس کے بعد جو محمد بن ابن عبداللہ لکھا تھا نا وہ آپ نے لکھا تھا. اس وقت ذہن میں ہے نہیں، میں وہ روایتیں دیکھ لوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن مٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تھا اور بغیر حضرت علی کے پوچھے تھا. یہ بات آپ کو بخاری مسلم میں مل جائے گی. مولانا مودودی نے تفہیم میں آخر میں اس پر گفتگو کی ہے. دونوں آرگیومنٹ مولانا نے سنیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ سورہ عنکبوت کی تعویل مولانا مودودی نے کیا کی ہے، پڑھیں اس کو ذرا. اللہ تعالیٰ تو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. تو من قبلہ میں ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ من قبل نزول القرآن، قرآن کے نزول سے پہلے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بھی یہ بات تسلیم ہی کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپینین کتنا اسٹرانگ ہے اس پر بھی غور کریں. قرآن کی آیت اس کو سپورٹ کرتی ہے، احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہے. میں میں نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ امی کے کیا معنی ہیں، یہاں یہ معنی موجود ہے، وہاں یہ رائے بھی موجود ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی جی پڑھنا، جی 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 اب میں کیا یہاں سے رشید بھائی اس پر کچھ بولیں. احانت رسول پہ کیا مسئلہ ہے؟ احانت کہتے کس کو یہ بتائیں نا پہلے. یعنی احانت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے بڑی گستاخی تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو نہ ماننا. مطلب اگر کوئی ایمان لے کے آ گیا ہے تو جو ایمان نہیں لے گیا ان کے لیے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تو کہیں گے ہم نہیں مانتے. یعنی استہزاء کرنا یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہے. استہزاء مطلب ہنسی مذاق اڑانا، کوئی عیب لگانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور ایسی بولتے ہیں یہ. اصل میں سارا مسئلہ جو شروع ہوا ہے نا شتم رسول کا اصلاً، وہ ابن تیمیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس کتاب سے شروع ہوا. ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول کے شاتم پر، گستاخ رسول پر ننگی تلوار، یہ وہ کتاب کا ٹائٹل ہے.
اور اس کے بعد جو کتاب بھی یا جو آرٹیکل بھی لکھا جاتا ہے اس میں الصارم المسلول کا حوالہ ضرور ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن نے کوئی سزا اس کی مقرر کی ہے کیا شتم رسول کی؟ دیکھیے گفتگو کرنا ہے تو جذبات سے پرے کرنا ہے, علمی گفتگو کرنا ہے. پاکستان کے چیف جسٹس سے جی ان کا 1980 میں انتقال ہوا, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. جی انہوں نے اپوسٹیسی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ کے رسول کے زمانے میں, چاروں خلیفہ کے زمانے میں مرتد کو سزا نہیں دی. ٹھیک مرتد ہے نا. چیف جسٹس تھے پاکستان کے, 1980 میں ان کا انتقال ہوا. کیا ہے وہ تنشق ارض حدا ان داؤ للرحمن ولدا, ان قریب تھا کہ آسمان و زمین ٹوٹ پڑیں گر جائیں, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. سورہ مریم میں یہ آیت جو ہے تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان داؤ للرحمن ولدا. دیکھیے یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس پر گفتگو اگر کرنا ہے شتم رسول پر, قرآن نے اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین, یہ ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. ٹھیک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے گستاخ رسول کو سزا دی ہے؟ میں مدینے کی بات کر رہا ہوں, مکے کی نہیں. مکے میں تو یہ ایکسکیوز ہو سکتا ہے ہمارے پاس کہ طاقت ہاتھ میں نہیں تھی, اس وقت وہ نہیں تھا تو ہم قدرت نہیں تھی کہ سزا دیتے. سوال یہ کہ مدینے میں جب ایک اسلامک اسٹیٹ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حاکم اعلیٰ تھے, کتنے گستاخ رسول کو سزا دی گئی. جی ایسے 3-4 واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں. جی جی مکہ فتح ہونے کے بعد حکومت کو معاف کیا. لیکن کچھ لوگوں کو نام لے کر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اگر مل جائے تو گردن اتار دی جائے. تو وہ ایسے ہی قسم کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک. اور ان کے نام انہوں نے یہاں پر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا ابن خطل اور ایک وہ کیا نام تھا آدمی کا میں بھول گیا, اس کا نام لیا ہے. یہ 3 لوگ تھے اور ایک اکرمہ ابن ابی جہل, 4 لوگوں کا نام یہ تھا. اور ابن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں, ان کو قتل کیا گیا تھا. حارث ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو امان دی گئی بعد میں. اور ایک اور شاعر تھے, کیا نام تھا ان کا میں بھول گیا, ان کے لیے وارنٹ نکلا ہوا تھا. وہ جب آئے انہوں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ باتیں کی, اس کی کہا کہ اگر وہ آدمی, شاید اپنا ہی نام لے کر کہا, وہ آدمی آپ کے سامنے آ جائے ایمان قبول کر لے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول کہا کہ ہاں معاف کر دوں گا. کہا میں وہ ہوں آدمی اور میں ایمان لاتا ہوں. اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. جی ایک منٹ, جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں کعب بن اشرف, ٹھیک, آپ کچھ کہہ رہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ گستاخی کس سے بولی کہ پہلے یہ سمجھیں گستاخی یہ لفظ کو سمجھیں. نہیں دیکھیے, کس سے کہیں گے گستاخ؟ اردو میں یہ ہم اردو میں گستاخ کہتے ہیں, عربی میں اس کو شاتم کہتے ہیں. جو میں کسی کی بات مان رہا ہوں, نہیں مان رہا ہوں, ہاں تو کیا گستاخی یا میں کسی کو برا بھلا بول رہا ہوں, یہ گستاخ کسی کی بات ماننا یا نہیں ماننا. میں نہیں مان رہا, آپ پہ انکار کر رہا ہوں, سیریس انکار کر رہا ہوں, آپ لوگ بول رہے ہیں انکار ہے اور میں آپ کو برا بھلا کر رہا ہوں, آپ نے یہ غلط کہا, میں آپ کو برا بھلا کر رہا ہوں, کیا یہ گستاخ؟ دیکھیے ہم لوگ لفظ گستاخی استعمال نہیں کریں گے. گفتگو اگر ہم کریں گے نا تو شتم پر, شتم رسول یا شاتم رسول, اس پر گفتگو کریں گے. اس لیے کہ گستاخی ایک الگ معنی رکھتی ہے, شتم رسول ایک الگ معنی رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر ایک چیز کا انکار کرتا ہوں تو یہ گستاخی نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا, لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. دارالاسلام میں ذمیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. ذمی وہ ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا, اس کو دارالاسلام میں امن دی جاتی ہے ایک معاہدے کے تحت, وہ اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے. اب میں اگر آپ کو فقہ حنفی کا جزیہ بتاؤں, امام محمد اور امام ابو یوسف اور امام طحاوی کہتے ہیں کہ ذمی
اگر شتم رسالت اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو بھی اس کا ذمہ ختم نہیں ہوتا. اصل میں گفتگو یہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ مسئلہ وہ ہے نا، مفتی طارق مسعود صاحب پھنسے ہوئے ہیں اس میں، اور ہم سب کو ان سے ہمدردی ہے. نہیں اصل میں یہ مسئلہ اصل میں اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ تھا، چل رہا تھا. آپ لوگ نہیں کہہ رہے تو میں آگے چلتا ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. میرا ایسا ماننا ہے جیسے کہ دعوت کا کام ہم لوگ کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں تو بہت سارے غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں کافی ملے کاٹ، تو اپن ان کا حوالہ یہ دیتے ہیں اس کے سوال کے جواب میں کہ بھائی دیکھو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پورا پس منظر میں جانا پڑے گا، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہی بات ہے کہ طارق مسعود صاحب کا جو مسئلہ ہے انہوں نے کس منظر میں اور کس چیز کے درمیان میں کہا، وہ چیز کو سمجھنا پڑے گا. جی 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 آپ نے کیا وہ بتایا گیا کہ اس میں آپ کو مزید اس میں تفصیل دی گئی کہ اس سے کہ جو آپ نے ان لوگوں کو دیا یہ وہی کے ذریعے سے ہی آپ کو جو ہے آیت کا ترجمہ پڑھ لیں نا، تفسیر نہ پڑھیں. میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو عربی زبان میں نازل کیا، تفسیر مفسر کا اپنا خیال ہوتا ہے. ایک فرق آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ تدبر قرآن اور تفہیم القرآن کے اس میں تفسیر میں؟ جی فرمائیں، کچھ کہہ رہے تھے آپ. میں نے کہا پہلی بار آپ کے زبان سے نہیں دیکھیے ایسا ہے نا، آپ وہ ترجمہ پڑھیں، وہ آیت پڑھیں قرآن کی. پاسٹ اور پریزنٹ دونوں کے لیے ہے نا کیا آپ اس میں جو تفصیل، جیسے ابھی آپ نے پہلے مولانا فضلی کا مثال دی، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے یہی لکھا کہ آپ نہ پہلے جانتے تھے اور اب جو آپ یہ اتنا بڑا علم دے رہے ہیں لوگوں کو، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ وہی کے ذریعے سے ساری چیزیں پتہ ہی رہتی ہیں. مولانا کی یہ رائے مرجوح ہے. آیت کی ترجمہ صرف آپ کر دیں، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. میں تو ترجمے کی بات کر رہا ہوں، تفسیر تو بعد میں آئے گی ترجمے سے. دیکھیے ہاں ہاں اگر ایسا ہوتا تو باقی پرست لوگ شک میں پڑتے. کس سے پہلے اب اس سے پہلے استمداد وہ دونوں بیان ہو رہا ہے نا. ایسے کبھی ہوتا ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے سن 75 سے پہلے تاج محل نہیں دیکھا تھا تو کیا مطلب اس کا ہوگا کہ سن 75 سے پہلے بھی نہیں دیکھا اور بعد میں بھی نہیں دیکھا؟ مطلب آپ دیکھیے، سنیے چچا میری بات سن لیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ بات لازماً مانیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک رائے یہ بھی ہے. کبھی نہیں، میں اڑ نہیں رہا ہوں. میں آپ کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ میں اڑ رہا ہوں. میں اڑ نہیں رہا ہوں. میں چونکہ یہ باقی لوگوں کی رائے کے خلاف ہے اس لیے میں اس کے دلائل دے رہا ہوں. دیکھیے میری بات سنیے. ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں ہمارے اجتماعی مطالعے. جی یہاں سے نکلنے کے بعد میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں دیکھو آج آپ کے یہاں یہ ایک دم نئی بات لے کر آئے. دیکھیے میں نے جو بات کہی وہ ایک نہیں سنیے میری بات. آج ہم نے زندگی میں پہلی بار ایسا سنا ہے اور ہمارے اتنے دنوں کے ہم گئے. چچا ایک بات میں آپ سے کہوں، اگر کوئی بات ایسی ہو جس کے پیچھے قرآن کے دلائل نہ ہو، کوئی بات ایسی ہو کہ جس کے پیچھے حدیث نہ ہو، تو آپ یہ بات ضرور کہیں. میں نے یہ کہا، میں دلائل اس لیے دے رہا ہوں اور اتنی شدت سے اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک رائے جو ہے وہ جمہور کی ہے، اس کے برخلاف ایک رائے ہے جس کو ابھی آپ نے سنا. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے پہلی بار سنا. تو اگر میں اس کے دلائل قرآن و سنت سے نہیں دوں گا، حدیث سے نہیں دوں گا، تو آپ یہ کہیں گے ایک تو نئی بات کہا اور اوپر سے بے دلیل کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک نئی بات ہے تو اس کے پیچھے قرآنی دلائل ہے. ماننا نہ ماننا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. ابھی آپ نے تفصیل کی بات کہی نا، اس میں ینگ مسلم ڈائجسٹ ایک میگزین نکلتی تھی بنگلور سے، ابھی بھی نکلتی ہے. اس کے ایڈیٹر اقبال ظہیر صاحب، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے. وہ اپنے پریفیس میں لکھتے ہیں کہ اگر تم کو قرآن کو سمجھنا ہے کم سے کم 3 بار کم سے کم لکھا ہے کہ بغیر تفسیر کے ترجمہ پڑھو، اس کے بعد میں تفسیر کیا تھا. اگر تم نے پہلی بار تفسیر کے ساتھ ترجمہ کر لیا تو تمہارا ذہن بدل جائے. تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میرا کوئی اصرار ہے اس پر کہ آپ اس رائے کو مانیں. علمی گفتگو میں ہمیشہ رائے جو ہے نا وہ رکھی جاتی ہے اپنے پاس کہ بھئی یہ رائے ہے، یہ رائے ہے. آپ کا جس پر دل کرے وہ رائے قبول کیجیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں.
جی ہم یہاں بات کر رہے ہیں نا، یہ مطالعہ قرآن ہے نا، مطالعہ قرآن، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ہم بہت سارے قرآن لیتے ہیں، تفاسیر لیتے ہیں، یہ مولانا نے کیا کہا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پازیٹیو اگر ہم بات کر رہے ہیں یہ پازیٹیو چیز ہے، اس کی نگیٹو نہ لیں کہ یہ ایسا ہو جی اس کو اور دھیرے دھیرے ہمارا یہ بنتے جا رہا رویہ کہ ہمارے مطالعہ قرآن درس قرآن میں بدل رہے ہیں، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ مطالعہ قرآن مطالعہ قرآن ہی لینا چاہیے. اب دیکھیے اصل میں مطالعہ قرآن میچورڈ لوگوں کے لیے ہے. اگر اس کے اندر میچورٹی ہے، ایک رائے کو ایک رائے کی حیثیت رکھتا ہے اور علم میں اضافہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے، تو وہ مطالعہ قرآن کر لے گا. لیکن اگر مطالعہ قرآن آپ امیچورٹی کے ساتھ کریں گے اور یہ کہ نہیں ایسا ہی لکھا ہے میں یہی کروں گا، تو پھر اس سے اچھا آپ قرآن گھر میں اطمینان سے پڑھیے یا درس قرآن سنا کریے. گفتگو بیچ میں رک گئی تھی، آپ نے مولانا عبد البر صاحب کا حوالہ دیا تھا. جی دیکھیے اگر آپ نے جو گفتگو چھیڑی ہے نا وہ بہت لمبی ہے، تو میں یہ اس پر آپ کو بتا دوں ایک بات. کعب بن اشرف کی بات آپ نے کی. کعب بن اشرف کا کیا جرم تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنگ بدر کے بعد وہ مکے گیا. مکے جانے کے بعد اس نے قریش کو ورغلایا، اشعار کہے، جنگ کے لیے ابھارا. اس کا جو قلعہ تھا وہ سازشوں کا اڈا تھا. امہات المومنین کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرتا تھا، تشبیہ کے اشعار جو ہے وہ کب پڑھتا تھا ان کے اس میں شان میں. یہ اس کا جرم تھا. اس کا جرم سے گستاخی رسول نہیں تھی، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی، جبکہ وہ معاہد تھا، اس کا معاہدہ تھا. اس کے بعد بھی اس نے دشمن کو جا کر ابھارا جنگ کے لیے کہ مدینے پہ حملہ کرو، اس کے لیے اس نے وہ دیا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ تم کو جو ساز و سامان چاہیے وہ میں فراہم کروں گا. تو ایسا آدمی تو واجب القتل ہے نا، اس کو تو محاربہ کی سزا دی گئی تھی، فساد فی الارض کی ایک چیز. دوسرا ابن خطل کی بات آتی ہے. ابن خطل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ کعبے کے غلاف میں بھی چمٹا ملے تو اس کو چھوڑنا مت. ابن خطل کا کیا جرم تھا؟ ابن خطل کا جرم یہ تھا کہ مسلمان ہو گیا تھا. مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا. ایک غلام تھا اور ایک انصاری صحابی ساتھ میں تھے نوکر کے اس میں. وہ گیا، کچھ رائے میں اختلاف ہوا، اس نے انصاری صحابی کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر بھاگ کر مکہ چلا آیا. تو مرتد سے سزا قتل ہے نا کیا؟ عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح مرتد ہو گیا تھا، پتہ ہے نا، خلافت و ملوکیت پڑھی تو پتہ ہوگا. مرتد ہو گیا تھا، کاتب وحی تھا. اس کے بعد کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کہ محمد کو کیا معلوم، میں جو کہتا ہوں وہ لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ قادر اور علیم الحکیم ہے، وہ کہتے ہیں علیم الحکیم لکھنا، تو میں لکھتا ہوں کچھ اور کہتا ہوں کہ یہ ہے، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. یعنی اس نے قرآن میں ہی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ جرم تھا اس کا، اس لیے اس کو مرتدات کی سزا دی گئی. ایک اور صحابی جو تھے ان کے اس بارے میں بھی آتا ہے، وہ مرتد ہو گئے تھے. جو ایک اور صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو تھی وہ جاسوسی کیا کرتی تھی ابن خطل کے اس سے کہنے پر، ان کو اس لیے سزا دی گئی. اور ایک بار بات بتا دوں آپ کو، ابن خطل کی 2 لونڈیوں کے قتل کا تذکرہ تاریخ میں ملے گا. بخاری کی وہ روایت جس میں ابن خطل کے قتل کا ذکر ہے، اس میں اس کی دونوں لونڈیوں کا ذکر نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول تھے اور گستاخ رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرایا. ہم یہ نہیں دیکھتے ان کے دوسرے جرائم کیا تھے. آپ لائیے مجھے وہ روایتیں دکھائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی سزا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابیوں نے، کسی نے، اصحاب رسول میں سے آپ روایت پائیں گے ضعیف ہوگی وہ. تو میرا کہنا یہ ہے، میں نے اسی لیے کہا آپ کو امام ابو حنیفہ، میں اس لیے حنفی مسلک کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ تعداد حنفیوں کی ہے، یعنی متقدمین احناف، امام طحاوی بھی اس میں شامل ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ اگر مسلم ہے اور اس نے شتم رسول یا وہ کیا، شان میں گستاخی جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ شتم رسالت کا مرتکب ہوا تو جیسے اس نے یہ کام کیا وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور مرتد کی سزا قتل ہے، شتم رسول کی سزا قتل نہیں ہے. وہ قتل اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس نے شتم رسول کیا ہے، وہ قتل اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا.
اور مرتد کی سزا قتل. اس کے بعد بھی لکھتے ہیں کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے گا, اس کو توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا, اس کو اتنے دن کی مہلت دی جائے گی. یہ تو ہمارے یہاں یہ بعد میں آیا ہے. تنویر الابصار جو اصل متن ہے اس کا در مختار کا, وہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے. یعنی متقدمین میں یہ معاملہ نہیں تھا, یہ متاخرین حنفیہ کا معاملہ ہے. اچھا یہ ایک چیز. دوسرا, متقدمین حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذمہ ہے تو اگر اس نے شتم رسول کیا بھی ہوگا تو معاہدہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب متقدمین حنفیہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. امام ابو حنیفہ, امام محمد, امام ابو یوسف, امام طحاوی, امام ظفر, امام حسن, یہ متقدمین کہلاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے یہ 4 خاص شاگرد ہیں, امام طحاوی اس کے بعد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ذمہ نہیں ٹوٹتا ہے. بعد میں علامہ آلوسی نے اس کا رد کیا, کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاہدہ نہیں ٹوٹے. یعنی کوئی شتم رسول کرے تو ہم نے اس کو پناہ دی ہے, معاہدہ کیا ہے, ذمی ہمارے, ہم نے اس کا ذمہ لیا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ ہمارے رسول کی اہانت کرے. بات صحیح ہے ان کی کہ ہم نے ذمہ اس لیے نہیں لیا کسی کا کہ وہ اللہ کے رسول کی اہانت کرے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس کے لیے وہ جو چیز ہے کہ سر تن سے جدا, یہ معاملہ نہیں. فیصلہ کون کرے گا, اس کا ثابت کیسے ہوگا؟ اچھا اس معاملے میں ثبوت بھی ہے کہ شتم رسول حق کس کا ہے, وہ یہ جو سزا ہے شاتم رسول کی وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے, اللہ کے بندوں کا حق ہے, کس کا حق ہے؟ یعنی وہ سزا جو ہے وہ حدن ہے, سزا تعزیرن ہے, کیا ہے وہ؟ آپ کو یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا. احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہ وہ حق اللہ ہے, نہ وہ حق العباد ہے, وہ حق الامام ہے. تعزیرن قتل نہیں کیا جائے گا, سیاستاً قتل کیا جائے گا. یعنی اللہ کا حق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہے, ہم جانتے ہیں. حقوق العباد یہ ہوتا ہے کہ میرا حق ہے, میرا حق کسی نے مارا ہے, میں عدالت میں جاتا ہوں, اپنا حق مانگتا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس میں سپریم کورٹ, جس کو کہتے ہیں نا کہ سو موٹو ایکشن لیتی ہے سپریم کورٹ, اس بات کو محسوس کر کے کہ یہاں پر ایک چیز کسی قوم کی یا کسی اس کی یا ملک کی کوئی چیز وہ ہو رہی ہے, تو امام جو ہے یہ حق الامام ہے, سو موٹو ایکشن لے گا وہ, اور اس کو یہ حق ہوگا کہ حدود حد نہیں ہے تو حد نافذ نہیں ہوگی. کوئی سزا ہوگی تو سیاستاً ہوگی, وہ تعزیر کے قبیل کی ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا وہ نہیں ہے. آپ پڑھیں اس میں متقدمین حنفیہ کی رائے پڑھیں, متاخرین حنفیہ کی رائے پڑھیں, اس میں یہ ہے کہ ذمہ ساقط نہیں ہے. ذمہ اگر ساقط ہو گیا تو اس کو اس بات کی مہلت دی جائے گی, اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے شتم رسول, یہ ہمارے یہاں یہ ہمارے یہ شتم رسول ہے, تیری کیا وہ تھی, اس کو توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اس وقت ماحول پاتے ہیں, یہاں تو کچھ نہیں ہے ایسا مسئلہ, لیکن ہم پاکستان میں خاص طور سے پاتے ہیں, جہاں مسلم ممالک ہیں وہاں یہ پاتے ہیں. تو یہ اس میں یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے, اس میں پڑھنے کی چیز ہے کہ یہ بہرحال قانون کی چیز ہے. تو کیا ہے اس میں معاملہ؟ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں وہ سب مثالیں موجود ہیں, سب کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ ان کے جرم جو تھے صرف اہانت رسول نہیں تھی, شتم رسول نہیں تھا, اسٹیٹ سے غداری تھی, فساد فی الارض تھا, محاربہ کی سزا دی گئی تھی. آیت محاربہ میں ہے نا کہ ان کے ہاتھ پر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں, او ينفوا من الارض, یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے, وہ سزا ہے. چلیے خیر, اب ہم لوگ اس ڈسکشن کو کلوز کریں گے. یہاں پہ عزت نفس جو ہے نا, ہم صحابہ سے دیکھتے ہیں, راشد سے دیکھتے ہیں, حضرت علی جب پہلوانی کر رہے تھے, پہلوان جو ہے ٹوٹنے کا ہے نا, یہاں پہ عزت نفس میں جو معافی ہے, معاف کرنے کا جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنا برا بلا کرنے کے بعد فتح مکہ ہو, اللہ لینا, معافی نہ ہو, اللہ لینا. تو یہ چیز یہی سمجھ میں آتی ہے نا کہ جہاں رسول کا جو ہے معاملہ ہے, اور جہاں پہ اللہ اور اسلام کا معاملہ ہے, 3 چیزیں, اللہ, رسول اور جو ہے عزت نفس. عزت نفس میں میرے کو میرا اختیار ہے, میں معاف کر دوں, لیکن خدا اور اسلام
काफ़ी कदर करके हम नहीं पा सकते। सारिबुल मसलूल में अल्लामा इब्न तैमिया ने ये बात लिखी है कि अल्लाह के रसूल को तो ये हक़ था कि मेरे शान में चूँकि गुस्ताखी की है तो मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन उम्मत को ये हक़ नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल को तो ये हक़ था कि अल्लाह के रसूल के शान में किसी ने गुस्ताखी की तो आप माफ़ कर दें, लेकिन उसका जवाब ये है, हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने मालिक बिन कौन था, नाम देखिए भूल गया, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलमात कहे, हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसको कत्ल कर दिया। अबू कतादा उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या किया है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर दोनों ने कहा हज़रत खालिद बिन वलीद ने गलती की है। हज़रत अबू बकर ने मालिक बिन नुहैरा नाम था, नुहैरा नाम था कुछ था, उसके भाई को देयत की रकम अदा की। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों पर भी हमें गौर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, खैर चलिए आगे इस पर चलते हैं। इल्मी वाली टॉपिक जो है ना, उसमें हम डिस्कस नहीं कर पाते। जी इल्मी वाली जो टॉपिक्स है ना, हाँ, उस पर डिस्कस नहीं कर पाते। चलिए इस पर क्या कर सकते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो जिसे वो पाते हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात और इंजील। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो निशानियाँ या जो भी कह लीजिए, वो तौरात और इंजील में लिखी हुई थी। यहाँ एक सवाल उठता है कि तौरात और इंजील का अल्लाह ने जिक्र किया है, जैसे हम कहते हैं तो हमारे पाकिस्तान के सॉरी नागपुर के गुलमा है ना तारिक, अब्दुल्ला तारिक, हाँ, वो कहते हैं कि भाई ये जो हिंदू की किताब है उसमें भी अल्लाह का जिक्र है, डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहते हैं। और जैसे यहाँ पे तौरात और इंजील का नाम आ गया, ज़बूर का नाम नहीं आया, तो यहाँ पे सिर्फ दो किताबों का सिर्फ नाम दिया गया, इससे कोई मायने रखता है? हाँ, असल में तौरात और इंजील का नाम इसलिए है कि उनकी जो शरीयत थी वो ये दोनों थी, तौरात और इंजील। ज़बूर शरीयत नहीं थी ना उनकी, ज़बूर में हम्द और तराने थे अल्लाह के, तो ज़बूर का इसलिए तस्करा नहीं। हालांकि ज़बूर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजूद है, तस्करा मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र इसलिए किया कि अहले किताब के दो गिरोह हैं, एक यहूद एक नसारा। एक जो है तौरात को लेकर पकड़े बैठा हुआ है, दूसरा जो है वो इंजील को लेकर बैठा हुआ है, तो इसलिए इन दो किताबों का तस्करा किया। यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो रसूल जो है मारूफ़ का उनको हुक्म देता था और मुनकर से उन्हें रोकता था। उन्हें हुक्म देता है मारूफ़ का और मुनकर से उन्हें रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और तय्यबात को हलाल करता है उनके लिए और खबाइस को उनके लिए हराम करता है। ये क्या है मतलब इसका? तय्यबात को हलाल करना और मुहर्रमात को जो है वो, खबाइस को जो है हराम करना। चीज़ें थी उन्होंने अपने ऊपर हराम करनी थी जी, वो जो है और कुछ जो है नापाक चीज़ें थी जो उन्होंने अपने लिए जायज़ कर दिया था, सूद है वगैरह। कुछ चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर हराम की थी, कुछ अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों के सबब कुछ हलाल चीज़ें उन पर हराम कर दी थी। दोनों चीज़ें हैं जी। यहाँ पे अहली किताब को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको मानना है, क्या आपके लिए सब हराम और हलाल ये सब तभी होगा, कबूलियत तभी होगी जब आप इस रसूल को मानेंगे। इसके लिए वो बताएं। ठीक, यानी ये दीन जो है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आएंगे, वो दीन जो है वो आसान होगा। जो अल्लाह ने फरमाया ना कि इस दीन की खूबी इसकी आसानी है, अद्दीन युस्रुन, यानी ये दीन फितरत से बहुत ही करीब है। तय्यबात हलाल हैं, खबाइस हराम हैं, इस्र और अगलाल इससे पाक है। जी, हम जो है दीन युस्रुन का माना कुछ और लेते हैं, दीन आसान है। वो दीन आसान उन मानों में नहीं है, दीन आसान इन मानों में है कि ये फितरत से करीब है, जो फितरत की आवाज़ है वही इस दीन में मौजूद है। वयज़अ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम,
اور وہ اسر اور اغلال ان کے اوپر سے دور کرتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. ٹھیک, اس پر کوئی گفتگو؟ وہ جو کارتا ہے جی, بوجھ اسر کہتے ہیں بوجھ کو. کون سا بوجھ تھا؟ اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا بوجھ تھا, وہ اسر اور اغلال کیا تھے جو ان پر پڑے ہوئے تھے؟ جی جی. انسان بہت ساری بیجا رسومات اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے. ایک تو وہ تھا جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا تھا, بہت ساری چیزیں, اور بہت سارے رسومات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر عائد کر. آج ہم دیکھیں نا, ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں, صرف شادی کی بات دیکھ لیں, شادی بوجھ ہوتی محسوس ہوتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا, اس لیے کہ اتنے اس میں لوازمات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم آسان کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں, صحابہ کے زمانے میں دیکھیں, شادیاں کتنی آسان تھیں. ہاں, جہالت کی رسومات ان کے زمانے. آج ہمارے یہاں جو ہم رسومات جس کی وہ لے کر ہم بیٹھے ہیں وہ بھی جہالت کی ہیں. موت بھی ہو گئی ہے, کھانا کھلانا. یار ایک آدمی کے گھر میں میت ہو گئی ہے, وہ کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے سب کے آنے کا, جبکہ سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ اسی شخص کو ہے. یعنی اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے, وہ بیچارہ ویسے ہی نڈھال ہے. وہ لوگ جن کو کم صدمہ ہے یا جن کو کوئی صدمہ نہیں ہے, آ گئے شرما حضوری میں, ان کو بھی کھانا کھلانا ہے. اور ایسا ہے نا کہ اب تو پکڑ پکڑ کے کھلایا جاتا ہے. بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں. مطلب یہ ایک بوجھ ہے جو ہم نے اپنے اوپر ڈالا ہے. یہ تھا کہ بھائی میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو, اور یہ حکم جو ہے پڑوسیوں کو تھا, تاکہ ان کے اوپر جو صدمہ ان کے اوپر گزرا ہے جو ہے اس کچھ ہلکا ہو جائے. باقی وہ آج یہ کام نہیں کر سکتے, کھانا نہیں پکا سکتے. ہم نے تو یہ کیا کہ بھٹیارے کو آرڈر دے دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ شریعت, اس دین بہت آسان ہے, لیکن ہم نے اس میں کچھ نہ کچھ نکال لیا. اور اس کو, یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ شادی ہو تو برہمن کھاتا ہے, مرنے کے بعد تو برہمن کھاتا ہے. اس نے اپنے کھانے کے لیے سارے جگاڑ لگائے ہوئے ہیں, ہم بھی وہی عمل کرتے ہیں. یہ ہے جی, وہ بھی ہے. تو یہ سارے بوجھ ہیں جو ہم نے اپنے گردنوں میں اپنے اس پر ڈالے ہوئے ہیں. یہ اصل بوجھ ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس پر, اس کی توقیر کریں گے, اس کی مدد کریں گے, اور وہ نور جو اس پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. جی, رسول کی پیروی کا ہے. ہاں, اس نور کی نا. میں نے کچھ اور کہا کیا؟ انزلہ معہ ہے نا, انزلہ آ گیا نا, تو وہ قرآن ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے 3 چیزیں یہاں بتائی ہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, جو اس پر ایمان لائیں گے, اس کی توقیر کریں گے اور اس کی مدد کریں گے, نصرت. اور اس نور پر ایمان لائیں گے جو اس پر نازل کیا گیا, اس کے ساتھ جو نور آیا. نور تو قرآن ہو گیا. 3 چیزیں, رسول پر ایمان لانا, رسول کی توقیر کرنا اور رسول کی مدد کرنا. عزت کرنا, جو ہائیسٹ لیول کی عزت ہوتی ہے وہ. یعنی رسول کی توقیر کیسے کی جاتی ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا, سورہ نور میں بتایا اللہ تعالیٰ نے, سورہ نور کے آخر میں اور سورہ حجرات کے شروع میں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
اپنی آواز نبی کی آواز پہ اونچا نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح نہ پکارو نبی کو جس طرح آپس میں تم پکارو. یہ جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا اطلاق آج بھی ہوتا ہے. آپ مسجد نبوی میں زور سے بات نہیں کر سکتے قبر رسول کے پاس. بخاری میں روایت ہے کہ 2 لوگ قبر رسول کے پاس زور سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا. بولا کہاں سے ہو تم لوگ؟ تو پتہ چلا یمن سے. کہا تبھی تم لوگ ایسے کر رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے؟ بولے تم یمن سے ہو اس لیے میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہوئی تو اس پہ تو لکھی ہے. ارے اس پر تو کیا کیا لکھا ہوا میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ تو 3 آیتیں لکھی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اسی محراب پر جو آپ نے اوپر ایسے آیتیں دیکھی ہیں نا، اسے آیت پہ لکھا ہوا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن من القاء ولکم نفسی فدان لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف فیہ الجود والکرم. یہ اشعار لکھیں، آج بھی لکھیں کہ اے سب سے یا خیر من دفن بالقاء اعظمہ، اے وہ سب سے بہتر جو یہاں پر وہ ہیں سو رہے ہیں، مطلب فتاب من طیبہن من القاء والاکم، اور جس کی خوشبو سے یہ وادی اور ٹیلے سب معطر ہیں. نفسی فدان لقبر انت ساکنہ، میری جان میری اس قبر پر فدا جس میں آپ رہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ مردہ ہیں. انت ساکنہ، آپ ساکن ہیں اس کے. فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، اس میں عفاف ہے، اس میں جود ہے، اس میں کرم ہے اس قبر میں. یہ قبر رسول پہ آج بھی لکھا ہوا ہے. یہ ایک شعر یہاں پر، ایک شعر یہاں پر، بیچ والے محراب پہ. میں نے خود پڑھا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ شعر تو بہت ہے. ابن کثیر اٹھا لیجئے، ابن کثیر میں دیکھیے، قرطبی میں دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کے ضمن میں یہ اشعار آپ کو مل جائیں گے، سورہ نساء کی آیت. تو خیر وہاں پہ تو لکھا بہت کچھ ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ وَيَزَعُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. ایک وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، میثاق النبیین، سورہ آل عمران میں وَإِذَا أَخَذَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثُمَّ وَلَا تَنصُرُنَّ. اس کے بعد آگے وَقَدْ اسری فَاشْهَدُوا وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. توقیر کیا لفظ، عزروہ ونصروہ، کیا ہے عزروہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ میثاق لیا تھا کہ جب میرا وہ نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے. یعنی سارے انبیاء کو اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اس کی مدد کرو گے، اس کی توقیر کرو گے. اور تم نے اس پر گاڑھا عہد لیا تھا، تم بھی گواہ رہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی گواہ رہتا ہوں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ رسولوں کے رسول ہیں. آپ یعنی سارے رسولوں کا آپ پر ایمان لانا ہے. تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. وہ مقام بلند ہے آپ. یعنی ہم بات جیسے صحابہ کا معاملہ تھا نا کہ سر جھکائے ہوئے رہتے تھے، بیٹھتے. حضرت وہ کیا نام ہے ان کا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کبھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، اور اگر آپ مجھ سے حلیہ مبارک پوچھیں گے تو میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ہے توقیر رسول کی، یہ ہے عظمت رسول کی. صحابہ نے اس کا حق ادا کیا تھا. مطلب ہم لوگ سوچ نہیں سکتے.
جی ہمارے لیے توقیر فزیکل اپیئرنس تو ہے نہیں نا. جی جی فزیکل اپیرنس نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی توقیر، بلکہ اس میں احکامات میں وہ تو جو ہیں وہ فرائض ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال محبوب تھے لیکن وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے. مومن کا ایمان کا تقاضا اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر بھی عمل کیا جائے. عمل کا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں اس میں، یعنی ایک گروہ ہم میں سے تو وہ ہے جس نے عمل کو چھوڑ دیا صرف نعرے بازی میں ہے، اور ہم نے جو ہے وہ صرف عمل کر، دونوں چیزیں اس میں آنی چاہیے. خیر چلیں وقت تو ہو گیا. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. محترم استاد